یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اہل سنت کے یہاں دو گروہ ہیں، علماء بریلی کے متبعین اور علماء دیوبند کے متبعین، جنہیں بریلوی اور دیوبندی کہا جاتا ہے۔ علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلی، ان میں سے کسی کا بھی اختلاف بھینس کی قربانی کے جواز میں نہیں ہے، سب ہی جائز مانتے ہیں اور عملاً کرتے بھی ہیں۔ تو علماء اہل حدیث میں سے کچھ افراد ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، سارے اہل حدیث کے علماء جو ہیں وہ اس کے منکر نہیں ہیں۔ تو اس کا بہترین جواب پھر یہی ہے کہ ہم انہی کے حوالہ جات سے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ ذرا سوال بھی ملاحظہ فرمائیں گے، یہ ہے جی فتاوی حصاریہ، محقق الاصل علامہ عبد القادر حصاری، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 445 ہے۔ اس فتاوی کی تدوین کے لیے جو کوشش کرنے والے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ شیخ الحدیث ہیں، مولانا محمد یوسف بانی دارالحدیث راجو والو کاڑا، اور جمع و ترتیب یہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ حضرت مولانا ابراہیم خلیل۔ تو یہ فتاوی حصاریہ کے نام سے شائع ہوا جو علامہ عبد القادر حصاری صاحب کی طرف اس کی نسبت اور منسوب ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ بھینس کی حلت کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے؟ اسی سوال میں آگے اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، قربانی جائز ہو تو استدلال کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرمائی ہے یا عمل صحابہ رضی اللہ عنہم ہے؟ یہ سوال ہے فتاوی حصاریہ میں۔ تو اس کا جواب اب مفتی صاحب نے جو فرمایا وہ بھی آپ خود سماعت فرمائیں۔ جواب: جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی ہے وہاں یہ الفاظ مرقوم ہیں، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا۔ تو جہاں یہ فہرست دی گئی ہے حرام چیزوں کی، اس کے آگے لکھتے ہیں کہ سوا جس چیز کی حرمت نہ ہو وہ حلال ہے۔ جو یہاں فہرست ہے ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے۔ بھینس ان میں نہیں، وہ حلال ہے، یعنی کہ خود بریکٹ دیکھ لکھتے ہیں یعنی وہ حلال ہے۔ تو اس کے علاوہ عرب کے لوگ بھینس کو بقرہ یعنی گائے میں داخل سمجھتے ہیں۔ آگے تشریح اس کی کرتے ہیں کہ حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے نہ تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم سے۔ ہاں اگر اس کو جن سے بکر سے مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے کما فی الہدایہ، یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے، یہ قرآن پاک کا حوالہ دے گا نا، تو جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے۔ یہ رقم کر لینے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، یعنی محقق الاصل عبد القادر حصاری علماء اہل حدیث میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں ہے۔ قرآنی نص بہیمۃ الانعام کا لفظ عام ہے جس کے کئی افراد ہیں، گائے، بکری وغیرہ، تو بھینس بھی بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے کا ایک فرد ہے۔ بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہے۔ آگے نا جی سمجھ۔ تو باقی رہی یہ بات کہ سنت رسول اور سنت صحابہ نہیں ہے تو یہ چیز جواز کو مانے نہیں، کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے یہ بات رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا صحابہ کرام رضوان نے یہ کام کیا یا نہیں۔ آگے خود مثال دیتے ہیں، دیکھیے ریل، جہاز، موٹر سائیکل وغیرہ کا وجود عہد نبوی میں نہ تھا، ان کی سواری نہ سنت رسول ہے اور نہ سنت صحابہ کی، ٹھیک ہے جی۔ تاہم یہ سب چیزیں عموم کے تحت آ جاتی ہیں اور علماء اسلام ریل، موٹر سائیکل وغیرہ پر سوار ہوں گے
یا اونٹ، گھوڑے، گدے وغیرہ پر سوار ہوں گے۔ نیز نماز کی اذان عہد نبوی میں بلند مکان پر پڑھی جاتی تھی اور عہد سلف میں بلند مینار پر پڑھی جاتی، اور اس وقت لاؤڈ سپیکر نہ تھا، لیکن اب مسجدوں کے اندر لاؤڈ سپیکر نصب ہیں اور اذان مسجد کے اندر کی جاتی ہے۔ پہلا مسنون طریقہ ہے اور دوسرے مروجہ کو جائز کہا جائے گا۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ بکری گائے کی قربانی مسنون ہے، تاہم بھینسا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے، اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں۔ فقط عبد القادر عارف الحصاری۔ تو یہ بڑی تفصیل سے انہوں نے یہاں بحث فرمائی ہے۔ فتاوی نظیریہ میں بھی یہ علماء اہل حدیث کا بڑا مستند فتاوی ہے، اور فتاوی ثنائیہ میں بھی یہ بات بالکل لکھی گئی ہے کہ شرعاً بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ اور صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی مولانا ابو عبداللہ عنایت اللہ مدنی، انہوں نے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے اور وضاحت سے یہ بات واضح کی ہے کہ آپ نے خود سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھینس کو گائے کی قسم میں شمار فرمایا ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ علماء لغت اس کو بھینس کو گائے کی قسم میں شمار کرتے ہیں، لہذا یہ جائز ہے، اور باقی فقہا اس کو اس کی قسم میں لکھتے ہیں لہذا جائز ہے۔ تو بہرحال علماء اہل حدیث اس کے قائل ہیں اور ان کے فتاوی جات موجود ہیں، تو ہم تو بحمد اللہ تعالیٰ پہلے بھی قائل ہیں اس بات کے اور کرتے آئے ہیں، احناف تو اب بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی شریف کے روح تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، پٹی پہ چل رہا ہے، تو جو سوالات آپ بھیجیں گے کوشش کی جائے گی کہ ان کے تسلی بخش جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔